السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کل وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ یہ بجٹ 14,460 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں 7,570 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ معاشی استحکام پورا ہو چکا، اب شرح نمو بڑھانے کی طرف جانا ہے۔ ترقیاتی بجٹ پر درست طور پر عمل ہوا تو شرح نمو کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اب یہ جو خسارے کا بجٹ ہے اور جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں قرض لینا ہے اور قرض لینے کے بعد اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ جو ٹیکس کی مد میں ہم نے جمع کیا، جس میں ہم ٹیکس بھی اپنا جو ہمارا بینچ مارک تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکے، تو وہ ٹیکس ہم نے پہلے ہی کم جمع کیا اور وہ بھی ہم سود کی ادائیگی میں دے دیں گے۔ تو اب شرح نمو کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، استحکام ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ ذرا اس کی ایک اور تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ شرح نمو کا کون سا وقت ہے۔ یہ وقت ہے یا وہ وقت تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی تھی۔ تو کچھ اعداد و شمار ہیں گزشتہ اقتصادی سروے کے اور اس دفعہ کی اقتصادی سروے کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ مہنگائی جو ہے جناب، پچھلے دور حکومت میں جو پچھلا اقتصادی سروے تھا اس میں 12.7% تھی، جبکہ اس سال مہنگائی کی شرح 38% ہے، یعنی کئی گنا زیادہ ہے۔ جی ڈی پی 6.1% تھا 2022 میں، جی ڈی پی 2023 میں یعنی 0.29% ہے۔ اسی طرح صنعتوں کی جو ترقی تھی وہ 6.8% تھی، لیکن اس سال جب بجٹ پیش کیا جائے، جو اقتصادی سروے ہمارے سامنے آیا، اس میں صنعتوں کی ترقی کی جو شرح ہے وہ 2.49% ہے، یعنی خاصی کم ہوئی۔ زراعت 4.3% تھی، زراعت اس دفعہ 1.55% ہے۔ خدمات یعنی سروسز کا جو سیکٹر ہے، اس میں 2022 میں 6.6% اور اس سال یعنی اب جب بجٹ پیش کیا گیا ہے تو 0.86%۔ اسی طرح فی کس آمدنی، جو ہم پر کیپٹا انکم جسے کہتے ہیں، ہر شخص کی جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے، 2022 میں $1,765 تھی اور اس سال یعنی $1,568، یعنی اس میں بھی خاصا فرق آیا ہے۔ اور سرمایہ کاری جو ہے وہ 2022 میں 15.7% تھی اور سرمایہ کاری اس دفعہ جو ہے وہ 13.63% ہے۔ تو ہر طرف سے، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں، آپ کو ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے، ہر اشاریے میں ڈکلائن نظر آ رہا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ معیشت جو ہے اب اس میں استحکام آ چکا ہے اور اب ہمیں شرح نمو کی طرف بڑھنا ہے، یہ کس حد تک درست ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ جب بجٹ پیش کیا گیا، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسے ماحول میں بجٹ پیش کیا گیا جہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا۔ لیکن ماضی میں جو بجٹ پیش کیے جاتے رہا، ایک ادم چوکلی مچھی ہوتی تھی، مچھلی بازار بنا ہوتا تھا۔ تو اپوزیشن جو بھی ہے، جیسی بھی اپوزیشن ہے، اس نے یہ بجٹ یعنی ایک فرینڈلی اپوزیشن نے اس بجٹ کو سنا اور اب اس بجٹ کی منظوری کے لیے وہ فرینڈلی اپوزیشن ساتھ میں ہوگی حکومت کے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کہاں ہوگی؟ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو عوام کی بات کرنے والا اسمبلی میں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا کہا کرتے تھے جب گزشتہ بجٹ آیا کرتے تھے اور اپنے اپوننٹس کے بارے میں؟ شہباز شریف صاحب 2021 میں جب بجٹ پیش کیا گیا، وہ بجٹ جو اتنے خسارے کا بجٹ نہیں تھا، جو اس سے بہتر تھا۔ اور میں ایک بتا دوں آپ کو ایک بات کہ پچھلی دور حکومت میں کوئی اچھی کارکردگی نہیں تھی۔ ہم یہیں سے آپ کو بتایا کرتے تھے کہ مہنگائی کتنی بڑھ رہی، 12% میں ہماری چیخیں نکلی ہوئی ہوتی تھیں اور حقیقت ہے کہ 12% برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمیں 38% مہنگائی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ کیا کہا کرتے تھے شہباز شریف صاحب؟ ذرا سنیں۔ اور ابھی جب میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کم نہیں ہونے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھنے ہی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں مہنگائی بڑھے گی۔ 38% پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ بلاول صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ ذرا سنیے۔ تو یہ صورتحال ہے، جو اشاریے میں نے آپ کو بتائے، جو نمبرز میں نے آپ کو بتائے، جو ڈکلائن ہے معیشت کے اندر، یہ عوام دشمن بجٹ ہمیں دے رہا ہے یا پچھلا والا جو تھا وہ عوام دشمن بجٹ تھا؟ حالانکہ وہ بھی کوئی آئیڈیل بجٹ نہیں تھا۔
बहरहाल मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अशफाक कूला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन रिफॉर्म्स कमीशन। सर बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजीब खाकान साहब, माशी तजज़ियाकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सर शब्बर जैदी साहब, ये वज़ीर ख़जाना साहब जो फरमा रहे हैं कि अब इस्तेहकाम जो है वो तो आ चुका मईशत में, अब हमें शरह नमू की तरफ बढ़ना है, तो बजट देखने के बाद आपको शरह नमू, क्योंकि हुकूमत ने 3% का 3 या 3.5% का टारगेट रखा है, ये अचीवेबल लगता है इस बजट को देखते हुए, जहां पर सनतों के लिए आपने कोई इक़दामात नहीं किए, ज़राअत के लिए कुछ सोचा है आपने, IT के लिए कुछ सोचा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। शब्बर जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, देखें, मैं एक थोड़ी सी आपको एक बात कह दूं और उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और पूरी डिस्कशन में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज़ को सामने रखें। ये हमारी बड़ी गलत रवायत मसूद साहब पड़ चुकी है कि हम जब भी बजट की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ अदवार की, मुख्तलिफ़ लोगों की कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन में हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भूल जाते हैं। तो जो कुछ भी मैं बात करता हूँ हमेशा से, और मेरी बात को आप गौर से अगर सुनते रहे हैं, मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि ये बजट PTI का है या ये PMLN का है, ये शहबाज शरीफ का है। आप इन लोगों को अनड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान का बजट है ये, पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं और आप मुझे मुस्तकिल बैठना चाहते हैं, तो मेरे साथ पाकिस्तान की बात करें, कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि ये कंपैरिजन कर करके आज हम 75 साल में यहाँ पहुँच गए हैं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, और ये मेरा है। मैंने बड़ा टाइम गुजारा है इन चीज़ों में। मैं अब इन चीज़ों से तंग आ चुका हूँ कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था, इमरान खान ने ये कहा था, इसने ये कहा था, ये प्लीज़ अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। अच्छा, अब आगे जो आपने सवाल किया है, इसका जवाब ये है मसूद साहब, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हों तो मैंने अपनी पोजीशन पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में जो 2021 में कही थी, उससे मैंने एक ज़र्रा बराबर कभी तब्दीली नहीं की है, और मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मैं 2021 में खड़ा था, और उस वक्त PTI की एक मजबूत गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो पिछले 20 साल से, कम से कम 20 साल से, हर एक दौर में आप उसके मुख्तलिफ छोटे मोटे अप्स एंड डाउन देखते जाएं, मगर हर दौर में पाकिस्तान में जो एक्चुअल माशी इंडिकेटर, जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये इतनी परसेंट, ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। मेरी नज़र में ये अहमियत रखती है कि पाकिस्तान में कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, कितने बच्चे तालीम से महरूम हैं, क्या सिक्योरिटी है, क्या सड़क है, क्या स्कूल है। ये अशारिये बोल के हम लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 20 साल से, तकरीबन 20 साल से कोई भी इंडिकेटर इस तरफ नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की रियासत को हम किसी तरीके से भी कामयाबी से चला सकें। अब उसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कहीं ऊंचा नीचा होता रहा है, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में, इमरान खान के प्रोग्राम में ये कहा था कि इसका मैं बिल्कुल सिर्फ एक मिसाल दूंगा और आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान की आबादी 2000 में तकरीबन 16 करोड़ थी, आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, जिसका इंक्रीज 50% बनता है। इंडिया की आबादी 1 अरब 14 करोड़ थी और आज उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। ठीक है, तो उनका इंक्रीज बनता है 25%, हमारा बनता है 50%। कोई भी रियासत जो 50% आबादी इंक्रीज कर ले, अगर आप वहाँ पे फरिश्ते ला के बैठा दें, तो वो भी अपने लोगों को कोई बुनियादी सहूलियत फराहम नहीं कर सकता। अब तो ये हकीकत है ना। अब इसकी बात करें, हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था, आपकी बातें सर आंखों पर, इसका कोई इंटरेस्ट, आप जो फरमा रहे हैं मुझे नहीं, मेरा मकसद, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको सुन, मसूद मुझे बात कंप्लीट करने दें। मुझे अगर आपने ये कंपैरिजंस करने हैं तो फिर मुझे नहीं सर, कंपैरिजन नहीं करने, मैं क्लियर कर दूं आपकी बात को, क्योंकि फिर बात पीछे रह जाएगी। बाकी लोगों से गुफ्तगू करें, नहीं सर, ये बात पीछे रह जाएगी, ये क्यों जरूरी था, मैं बयान कर दूं,
میں بیان کر دوں, آپ میرے بڑے ہی محترم ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے سر کیونکہ ہم یہی سنتے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. ہم یہ یہاں سے بولتے رہے ہیں کہ آپ اپنے اختلافات ختم کریں, معیشت پر سیاست مت کیجیے. ایک منٹ میری ایک اور بات یاد رکھنا, اگر تم مجھے فالو کر رہے ہو تو میں آج آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ جملہ بھی جو آپ لوگوں نے ایک کوائن کر لیا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, یہ آپ نے آرڈر الٹا کر دیا ہے. پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آ جائے, اگر بہت اچھا سیاسی 2/3 کی میجورٹی میں کوئی آ جائے, جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے, وہ پاکستان کو معاشی طور پر نہیں چلا سکتا. پاکستان میں 59,000 بلین کا ڈیٹ ہے اس وقت, جس کا انٹرسٹ سروسنگ 7,300 ہے. یہ جو آپ نے منترے لگا لیے نا کہ سیاسی استحکام آئے گا تو چل جائے گا, یہ آپ نے لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا لیا ہے. خود یار حکومت دیکھیں, میری بات سنو مسعود, میری بات سنو. حکومت ہمارا اگر حکومت والی کہانی سننی ہے تو پی ٹی وی سن لے گے نا یار, کیوں آئیں گے دنیا ٹی وی پر؟ حکومت کی کہانی تو پی ٹی وی پہ آ رہی ہے نا یار. تم نے اگر حکومت والی بات ہی کرنی ہے تو پی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ سر اگر ہم لوگ سینسیبل بات نہیں کریں گے تو سینسیبل بات کون کرے گا؟ آپ آگے بات کریں لوگوں سے. بالکل سر, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جناب اشفاق اللہ صاحب, سر آپ فرمائیے کہ یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے موجود ہیں, ماضی کے مقابلے میں ہمیں یہ خاصے نیچے کی طرف نظر آ رہی ہیں. معیشت جو ہے وہ اپنے استحکام کی طرف آ چکی ہے, اب شرح نمو بڑھانے کا وقت ہے. اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, آئی ایم ایف پروگرام ہوا نہیں, اس کے مستقبل کا پتہ نہیں, اس حکومت کا وقت صرف 2 مہینے کا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے حکومت کو, جو بھی حکومت آئے گی اسے شاید دوبارہ بجٹ لانا پڑے گا, اس کو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ اب شرح نمو کا وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسعود صاحب. جو شبر صاحب نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا وزن ہے کہ آپ ان اشاریوں کی طرف اگر ہم جائیں گے نا تو ہم یہ لکیریں پیٹتے رہیں گے. سر آگے بڑھتے ہیں, میں آگے بڑھاتا ہوں اس کو. دیکھیں, جو ڈار صاحب نے کہا معاشی استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کہ ہم ٹیک آف کر گئے اور اب ہمیں ہائی فلائی پہ جانا ہے, 40,000 فٹ کی بلندی پہ جانا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 کیٹسٹرافی جو ہمارے سامنے نظر آئیں پچھلے پورے سال میں, جو کہ ایک یوکرین رشیا کی وار تھی جس کی وجہ سے آپ کے 9 سے 10 مہینے تک کموڈٹی پرائز ہائی سائیکل میں رہی تھی, وہ اب لو ہو کے سپر سائیکل سے کم ہو کے نیچے آ گئی ہے. دوسرا وہ یہ کیٹسٹرافی تھی ہماری جس میں آپ کا فلڈ تھا, یہ بہت بڑا آپ کا لاس تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں زراعت کی شرح نمو, آپ نے بہت بالکل صحیح کہا, 1.55% رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا کاٹن اور رائس کی پوری فصل سندھ, بلوچستان اور ساؤدرن پنجاب میں کافی حصوں میں بالکل نہ ہونے کے برابر بلکہ تباہ حال ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کو ایشو آیا. دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ الحمدللہ یہ کچھ حالات ٹھیک نظر آ رہے ہیں ہمیں. دوسری طرف آپ کی چیزوں کی کموڈیٹیز کی سائیکل نیچے آ رہی ہے, سوائے اس چیز کے کہ شاید سعودی عربیہ کے پیٹرولیم آئل سپلائی کٹ کرنے کی وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آئل کی پرائس میں آپ سرج آ جاتی ہے. دیکھیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ جی اب آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوویسٹ آف دا ایپ تھا ہمارا, اب یہ ٹرن آف دا ٹائیڈ ہے. وہ یہ کہنے ہیں, ان کو یہ نہیں کہنا وہ یہ جو شرح نمو 3.5%, میرا خیال ہے پاکستان جڑی اکانومی جیسی کہ جس کی بائنسی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے پڑوس میں 6.5 کی اور 8 کی ایون 7.88 بنگلہ دیش کی شرح نمو ہے. تو میں یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہاں, ہمارا نظام فریکچرڈ ہے. جیسے بالکل آپ کو اصلاحات اگر لانی ہے, یہ سیاسی 2/3 میجورٹی والی گورنمنٹ ہوتی تھی. آپ یہ بتا دیجئے, یہ خاقان نجیب صاحب تھے, یہ ایڈوائزر ہوتے تھے, اکنامک ایڈوائزر تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے. ان کو پوچھئے جب سی پیک آ رہا تھا تو ہم بالکل ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ ٹیک آف کر گئے ہیں. ہماری جب یہ پرائز واٹر کوپر جس کے شبر صاحب سینئر پارٹنر پاکستان میں رہے اور میں بھی اسی فرم کی پیداوار ہوں, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ 24ویں معیشت ہیں اور انشاءاللہ 20ویں معیشت میں آ جائیں گے. جب آپ کی اسٹاک مارکیٹ
$100 बिलियन पे जा चुकी थी। आप मुझे बताएं उस वक्त हमने क्या किया था। उस वक्त अगर हमें चाहिए था, अगर हम, या बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत उस वक्त होती है जब मुआशी इस्तेहकाम आ चुका हो, और उस वक्त वो इस्तेहकाम था। और अगर आप उसको CPEC को चलने देते, ये हमने जिस तरीके से ये जो है ना काम किए, और जिस तरीके से हमने, यानी सर मुझे ज़रा समझाइएगा कि अगर किसी हुकूमत के मुस्तकबिल का ही ना पता हो तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है? अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, आप इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार होते हैं, और आप इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो सकती है या होगी। अब देखें, जो मेन आपका, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की, एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल ठहर चुका है। हमने $4 बिलियन की टर्फ लगाई। उस $4 बिलियन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25% हमारी एक्सपोर्ट ग्रो करनी चाहिए, बट दिस ईयर दे हैव एन एक्सक्यूज, क्योंकि अभी तक उनकी लगी नहीं है, और कॉटन भी हमारे पास अपने नहीं था, इंपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, उसूलन तो ज़्यादा होना चाहिए। आपकी टेक्सटाइल की जो भी आपकी प्रोडक्शन होती है उसके पास इतना बड़ा सरप्लस नहीं होता, और अगर होता भी है तो 60% ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। ठीक, जिस वक्त न्यूयॉर्क के या अमेरिकन कॉटन $1 पर पाउंड होती है तो आप $31 बिलियन पे पहुंचते हो, और जिस वक्त ये 80 सेंट होती है उस वक्त आप 26 बिलियन 27 बिलियन पे लिंगर ऑन कर रहे होते हो। आपको ऑल्टरनेट एवेन्यू सोचनी पड़ेंगी। आपको देखें, नॉट नेसेसरली, हम कहते हैं ना पेनी सेव इज पेनी अर्न, आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी तलाश करने होंगे, आपको सर्विसेज की एक्सपोर्ट भी करनी होगी, आपको सर्विसेज की इंपोर्ट में कमी भी लानी होगी। तो देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने का मकसद हमेशा ये होता है कि जब पहले भी 2025 का हमने प्लान दिया था, उस प्लान के अंदर ये सारी पॉलिसी मौजूद थी, तो मुझे नहीं पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे क्या हुआ, हम जा नहीं सकते थे बिल्डिंगों में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो भी माशी इस्तेहकाम आएगा, 1996 में, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इकोनॉमी का लफ्ज़ नहीं था, अल्लाह जन्नत नसीब करे ऐसे मुनीर साहब को, 2006 में, 1996 की मैं बात कर रहा हूँ हजरत। अच्छा, 2006 की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने जिक्र किया ना, मैं कह रहा हूँ वो लफ्ज़ ये नहीं था, मैं आपको बताता हूँ जी। उस वक्त हमने ये ICMA का, मैं सेक्रेटरी होता था कराची ब्रांच का, जी जी। ऐसे मुनीर साहब पोस्ट बजट सेमिनार में हमारे चीफ गेस्ट थे, और उस वक्त मैंने इनको कहा था, हम भाईजान कहते थे उनको प्यार से, अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, भाईजान ये नारा लगा दें कि मुआशी इस्तेहकाम लेके आओ, मुल्क सुधर जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने ये नारा लगाया था। 96 की मैं बात कर रहा हूँ, और शब्बर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज हमने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखे, हम सिर्फ आई मी एंड माई सेल्फ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। सर, इससे पहले जब भी हमने हुकूमत से बात की और हमने कहा कि आवाम की परेशानियां हैं, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में डॉलर की कमी हो गई है, तो हुकूमत ने हमेशा कहा कि जी सियासी हालात ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूं, होंगे तो फिर मैं वापस आऊं सर काका नजीब साहब से, एक चीज आप सुन लें, बताएं। देखिए, एक हमेशा होता है रूट कॉज होती है जी। 21-22 का जो बजट बना, जिसमें शब्बर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस वक्त ये $8 अरब का उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट एस्टिमेट किया था, और जो बजट दिया था, ये हम शब्बर साहब को, और हमें ये पता होता है, बजट पढ़ के हम बता देते हैं कि इस बजट के आगे क्या होंगे अहवाल, हालात क्या होंगे। तो जो हालात हमने देखे थे, मैंने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को और मीडिया में मैंने कहा था कि $8 बिलियन का डेफिसिट का बजट नहीं है, $16 बिलियन का सब डेफिसिट है, और आप उसको कंट्रोल करें। 17.4 पे जाके रुका, और ये $9.4 बिलियन का जो हमने अल्ले तलल्ले किए, $83 बिलियन की 4 साल में कंज्यूमर गुड्स आई हैं। $83 बिलियन किसको कहते हैं? आज आपका कर्जा $100 बिलियन का है। तो अगर वो ना थी और आप उसको एक्सचेंज रेगुलेशन के साथ रैशनलाइजेशन करते, तो आज अब इन हालात में नहीं होते। ये एक साल के अंदर 8.4 दुरुस्त करें सर, बता रहा हूँ। आज आप IMF के पास ये लॉन्ग टर्म गलतियां हैं हमारी, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, ये मैं पिछले एक साल की गलती बता रहा हूँ, 2 सालों की। सर ये 2 साल में इसलिए ना कि हमने मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमें हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ रही है। नहीं, अब जब हमें कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे और जब हम यू टर्न मार लेंगे IMF जैसे इदारे से, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? दुनिया आपकी तरफ किस नजर से देखेगी? सर ये फिर एक सियासी स्टेटमेंट बन जाता है ना। वो सियासी नहीं है सर, सियासी नहीं है, ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, क्या नहीं हुआ है ये चीज? आप मुझे बता दें। अगर आप कहते हैं नहीं तो मैं अपना सर पहली बार नहीं हुआ ना, आप भी बेहतर जानते हैं। पहले कब हुआ है बताएं मुझे आप। खाका नजीब साहब, इससे पहले सिर्फ एक प्रोग्राम जिसका इसाक डार साहब कहते हैं कि उन्होंने मुकम्मल कराया, उसके अलावा तो जितने प्रोग्राम है उनमें हमने यू टर्न ही लिए ना, प्रोग्राम खत्म किए हैं हमने। तो ये तो होता रहा है, माजी में भी होता रहा है खाका नजीब साहब। और ये जो बजट आपके सामने मौजूद है, हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये किस तरह से ग्रोथ बजट है?
مسعود بھائی، ایک تو میں نے ہمیشہ بہت کلیئرلی کہا ہے، پاکستان نے 22 پروگرام انٹر ضرور کیے ہیں، پاکستان نے کبھی بھی IMF کے 22 پروگرام کمپلیٹ نہیں کیے. پاکستان واز نون ٹو بی 1 2 3 ٹرانش کنٹریز، اور ہم اپ فرنٹ پیسے لے لیتے تھے، پھر وہ وقت گزر جاتا تھا، وہ پولیٹیکل سائیکل یا اسٹیبلشمنٹ کا سائیکل گزر جاتا تھا. 13-16 کا واحد پروگرام ہے جو کہ پاکستان نے، یہی وزیر خزانہ تھے اور چونکہ میں ان کے ساتھ موجود تھا تو آئی آلویز سے دس کہ وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، 12 ریویوز کروائے اور کہیں بھی اس میں ڈسٹربنس نہیں آنے. دیکھیں، ایک تو ہم تینوں اس بات سے تو اگری ہیں نا کہ پاکستان کے فنڈامنٹل فیصلے ہم نہیں کر پائے، منحاص القوم نہیں کر پائے. لیٹس ناٹ بلیم اینی ون ان پرٹیکولر. ابھی پاپولیشن کی بات کی، ابھی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ آ رہا ہے وہ 3.6% آ رہا ہے. 2.7 سے ہم 3.6 پہ چلے گئے ہیں. ہمارے نیبر جو ہیں انڈیا، جو بنگلہ دیش ہیں، وہ 1% پہ چلے گئے ہیں. چائنا نے اس کو کم کرنے کے لیے 1 چائلڈ پالیسی اپنائی. سٹنٹنگ، ویسٹنگ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. پر اکنامکس کو ٹھیک کرنا میں سمجھتا ہوں کلیدی چیز ہے. اگر آپ نے باقی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. سوشل سیکٹر کو ٹھیک کرنا کلیدی چیز ہے. پر یہ ریپیئر دیکھیں پہلے وہاں سے شروع ہوگی، وہاں پہ آپ ریئلائز کریں گے آپ کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں. آئی تھنک کہ ہم اسی کو نہیں ماننے کو تیار ہو رہے. پہلی یہ بات ہے کہ آپ کی اکنامک پالیسی، آپ کی سوشل پالیسی آؤٹ سورسڈ ہے فرام پاکستان. اگر ابھی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی کون سی پالیسی ان ووگ ہے تو ایک ہی ڈاکیومنٹ ان ووگ ہے، اس کا نام ہے MEFP. سب ہم اس کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ یہ جا کر ہم MEFP کسی طرح IMF کے ساتھ کر لیں تاکہ ہم ایک شارٹ ٹرم سٹیبلٹی کریٹ کریں. ٹھیک، اس سے پہلے چلے جائیں 13-16 میں بھی ایسے ہی تھے. جب اگلی حکومت آئی اس کو بھی یہی کرنا پڑا، اس لیے کہ MEFP آپ کو ایک شارٹ ٹرم ایک چیز دیتا ہے. اس کے بعد یہ جو بریدر ہے اس میں آپ کو کلیدی فیصلے کرنے ہیں، پاپولیشن کے کرنے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے کرنے ہیں. ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ابھی بجٹ پریزنٹ ہوا 8.69% ہے. NFC میں آپ نے لکھا تھا کہ ہم اس کو 15% پہ لے جائیں گے. فسکل فریم ورک جو اس وقت ہے وہ بروکن ہے فیڈرل لیول پہ. ابھی لیٹس گو ون بائی ون ویئر وی ایکچولی اسٹینڈ، اور پھر ہم فیصلے کریں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے. ٹھیک، پاکستان کا جو ایکسپینڈیچر سائڈ آف دا بجٹ ہے فیڈرل لیول پہ وہ اتنی ڈسٹربڈ ہے کہ میں آئی کانٹ سلیپ ایٹ نائٹ. پاکستان جو قرضہ دے گا اپنے مارک اپ میں اور جو کمائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی نیٹ ریسیٹس، اس کے بعد 416 ارب روپیہ، میں نے بجٹ آنے سے پہلے کہا تھا 500 دینا پڑے گا آپ کو بینکوں سے، پھر یہ گزارا چلے گا. اب آپ کو 416 ارب روپیہ لینا ہے. ایوری تھنگ ایلس از بوروڈ. ٹھیک، شوڈ یو بی ورڈ؟ آئی تھنک یو شوڈ بی ریئلی ورڈ. ڈو یو وانٹ می ٹو کنٹینیو یا یو وانٹ ٹو ٹیک اے بریک؟ سر مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن میں ایک مختصر سوال جو ہے وہ کرتا چلوں شبر زیدی صاحب سے، اور اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر اور تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر. شبر زیدی صاحب، ہمارے یہاں معاملہ جو ہے سیاسی معاملے کو ہم اقتصادی معاملے کے ساتھ اور اقتصادی معاملے کو سیاسی معاملے کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی آپ نے بات کی پاپولیشن کی، سر ہمارے یہاں سینسس جیسا مسئلہ بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی ہم کام شروع کریں اسے کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. یہ شاید قوم کا مزاج ہو گیا ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ کیا مسئلہ ہے آخر کہ ہم اگر سینسس بھی اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے اور اس میں بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اکانومی اور دوسری چیزیں، تو پھر یہ پرابلم کہاں آتا ہے سر؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب، میں نے آج کل رات کو بجٹ کے اوپر ایک کمنٹس دیا تھے جی، اور اس میں میں نے تقریباً کچھ 5 صفحے لکھے پاکستان کی اکنومی کے اوپر، جو کہ بجٹ کمنٹ کو نہیں ہونے چاہیے، مگر میں اتنا ڈپریس تھا تو میں نے اس لیے لکھ دیے تھے. سر کیوں ڈپریس تھے آپ؟ موقع ملے تو آپ اسے پڑھیے گا. بزنس ریکارڈر میں نہیں، ڈپریس کیوں تھے؟ آج بزنس ریکارڈر میں چھپا ہوا ہے وہ. جی میں نے وہ دیکھا ہے بزنس ریکارڈر. ڈپریس آپ کیوں ڈپریس تھے؟ نہیں یار، آپ مجھے ایک بات بتائیں جی کہ جو ڈپریس آپ بتائیں کہ آپ ڈپریس نہیں ہیں ان فگر سے. سر میں تو جب ایک کنٹری کا پاپولیشن کا، سنیں میری بات سنیں، جب ایک کنٹری کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 3.6% ہو تو خاقان صحیح بات کر رہا ہے، لوگوں کو خودکشی کر لینی چاہیے. سر میری گزارش نہیں سمجھ رہے، جس کا گروتھ ریٹ 0.029 ہو، پاپولیشن 3.6 ہو، تو اس میں سے لوگوں کو مائیگریٹ کر دینا چاہیے. اور سمجھے اس کی بات. اچھا اس میں ایک اور بات آگے سنیں نا، 3.6 ہے
اور آپ مولویوں سے اتنا ڈرتے ہیں، مسعود صاحب آپ بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ پاپولیشن پلاننگ کی جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 20 سال میں جو وزارت بہبود آبادی ہے اسلام آباد میں، اس نے کیا پاپولیشن پلاننگ کے نام پہ کوئی چیز کی ہے؟ کیا یہ پاپولیشن کا جو میں نے مسئلہ ریز کیا ہے، کیا یہ کسی نے ریز کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں مسعود صاحب، آپ نے وہ سوال کر دیا ہے جس کا جواب میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر کیونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اشفاق طولہ صاحب سے کہ یہ بات وہ نہیں کریں کہ کوئی پرٹیکولر ایئر غلط تھا یا صحیح تھا، کیونکہ جو 2018 کا آخری بجٹ مفتاح صاحب دے کے گئے تھے اس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $18 بلین کا۔ تو یہ اس میں اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ نہیں کہا جائے کہ کوئی بندہ اچھا تھا کوئی برا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے کہ یہ کمپیریزن بٹوین پیپل کرنا چھوڑ دیں اور ریئلٹی میں آئیں۔ اب بات آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا سر اس لیے ہے کہ 1947 سے لے کر 2023 تک یہ ریاست یا سیکورٹی اسٹیٹ ہے یا یہ تھیولوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ اکنامک اینٹیٹی نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھاؤں میں بات آپ کو؟ سر سمجھ رہا ہوں بالکل۔ یا سیکورٹی اسٹیٹ ہے۔ اچھا آگے چلے، اچھا مگر اس میں مجھے ایک بڑی کل ہنسی آ رہی تھی، کبھی رونا بھی آ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ سارا جو سب سے زیادہ پاکستان میں مضبوط ہیں، سب سے زیادہ زیادتی ان کے ساتھ ہو گئی ہے اس بجٹ میں یا ہو رہی ہے مستقل۔ آج فوجیوں کا بجٹ ہے 1800 بلین اور انٹرسٹ سروس کاسٹ ہے 7300۔ ایک زمانے میں خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے فوج سے نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کے ایکسپینڈیچر سائٹ کو دیکھیں تو سب سے مظلوم قوم فوج ہے۔ نہیں آپ سوچیں، آپ دیکھیں نا جو پاکستان میں سب سے مضبوط ہیں وہ سب سے مظلوم ہیں۔ سر قربانی دے رہے ہیں نا سر، وہ ہیں کہ قربانی دے رہے ہیں۔ اب آئے نا قربانی پر، آپ بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے، قربانی پر آئے نا۔ تو اب قربانی اب یہ قربانی والی بات کو ذرا آگے لے کے چلے نا۔ اب یہ قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ سر ظاہر سی بات ہے قوم کے لیے دے رہے ہیں، ملک کے لیے دے رہے ہیں، اس کے سروائیول کے لیے دے رہے ہیں۔ بھائی میرا سوال یہ، اس ملک کے سروائیول کے لیے دے رہے ہیں تو یہ جو آپ کا 1800 بلین ہے، کیا اس کے ڈالرز کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آرمز کر سکتے ہو؟ سر یہ جو آپ دیکھیں میری بات سمجھو، جذباتی نہیں ہو مسعود، نہیں سر میں جذباتی نہیں ہو رہا، فوج کے خلاف بات نہیں، ہاں فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا میں، مجھے پتا ہے سر یہ فیور کی بات ہے اور یہ ملک کی فیور کی بات ہے۔ نہیں فیور نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فیور کرنے کی، سر ملک کا فیور ہے نا سر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فیور کرنے۔ ہاں ایک بریک کی طرف جانا ہے سر، اگر اجازت دیں تو ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اشفاق طولہ صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ اصل مسئلہ تو ملک کا ایک یہ بھی ہے نا کہ ملک میں ٹیکس جمع نہیں ہو پاتا۔ اس دفعہ جو بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بھی زراعت پر، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر اور جو دیگر ایونیو ہیں ان پر ہم نے ٹیکس نہیں لگائے، ہم نے ٹیکس انہی لوگوں پہ لگایا ہے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم ٹیکس جمع نہیں کریں گے تو یہ تو کوئی جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نہیں ہو رہا، یا اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نہیں ہو رہا، تو یہ کوئی جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہم جا کر پھنس گئے۔ اگر جیو پولیٹیکل سچویشن ہے تو کیا آئی ایم ایف نے منع کیا ہے کہ ہم ٹیکس جمع نہ کریں، ہم ریٹیلر پر ٹیکس نہ لگائیں، ہم دوسرے ٹیکس نیٹ کو اپنے براڈ نہ کریں؟ ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ 14 ماہ میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور جیسے ابھی شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ دفاع کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ہماری جو منیمم ڈیٹرنس کی پالیسی ہے اور جو ہماری خود کفالت ہے، دفاعی خود کفالت کی پالیسی ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ لیکن اس بجٹ میں کمی آنا یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ اس سے کوئی ہمارے خدا نخواستہ دفاع کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ مضبوط ہے، مضبوط تھا، مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ٹیکس جمع کرنے کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں، جناب ڈاکٹر اشفاق طولہ صاحب
टैक्स के लिए हमने टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं किया। बजट से पहले हर जगह बात हो रही थी कि टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। शब्बर जैदी साहब ने भरपूर काम किया, टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की कोशिश की। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से मेरी बात होती रहती है, हमेशा वो बात करते हैं जी टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन इस बजट में तो हमें टैक्स नेट बढ़ता नजर नहीं आया। पहले से जो टैक्स दे रहा है उसी से मजीद टैक्स निकलवा रही है हुकूमत। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो ज़रा प्लीज़ अपना करेक्शन कर लें कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं भी शब्बर साहब की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूं। अच्छा, मगर चले सर, आप हमारे लिए मैं इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप मईशत के डॉक्टर हैं आप हमारे लिए। नहीं, मईशत के डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं हमारे। देखिए इशू ये है, मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो शब्बर साहब ने आईडी कार्ड के थ्रू कोशिश की, जो कि थोड़ी सी हमें नाकामी हुई। लास्ट टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिजली के बिलों पे कोशिश की, उसमें भी हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस मरतबा हमने एक बड़ा सॉलिड काम किया है और अल्लाह का शुक्र है ये सारे ट्रेडर मान गए। उन्होंने मेरे से मुज़ाकरात किए थे, डार साहब ने मुझे रिप्यूट किया था, मैं थे और तारिक पाशा साहब आए, मगर तारिक पाशा साहब को थोड़े मसरूफ़ थे, तो मैंने इनके साथ डील किया था। सारे ट्रेडर एसोसिएशन के, जिनसे ज़्यादा मैं 1 बाय 1 करके आता हूँ, वो सारे एसोसिएशनों ने बिल्कुल लब्बैक कहा है इनको, और उन्होंने सब ने कहा है कि हम वो रिटर्न फाइल करेंगे जो हम 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि इनको इन्फोर्स कराएं। छोटा सा रिटर्न है और उनकी बात बिल्कुल वाजिब थी। मसूद साहब, जब कोई भी टैक्स रिटर्न भरता है तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वो रिटर्न होता है, और फिर इसके बाद के जो मरहलात होते हैं वो एक छोटा ताजिर पूरा नहीं कर सकता। इनकी एक ग्रीवेंस थी जो जेन्युइन थी कि रकबे के हिसाब से जो सेल्स टैक्स की हम करते थे पीओएस टर्मिनल का, उसको हमने टेक्निकली डिस्कस करने के बाद हमने उनकी बात को ये माना है। एक और चीज़ हम ला रहे हैं अभी, इसमें मैं थोड़ा सा इनसे डिस्कस करके ना वो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो ये जितना भी ट्रेडर तबका है उसको हमने कहा है कि जी आप आ जाएं नेट में। नहीं सर, कैसे आएंगे? जैसे शब्बर जैदी साहब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम लोग, तो वो इंश्योर करें ना। जैसे हम यूरोप में जाते हैं, हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ हर दुकान के पास पर एक मशीन लगी हुई है, सेल्स होती है और वो डिटेक्ट हो जाता है उसका टैक्स, या उससे अगले दिन जाके जमा करना होता है। मैं आपको एक बात बड़ा, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, ये तो हर जगह जगह चोर बाजारी है। मैं आपको इंटरेस्ट में बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो पीओएस का सिस्टम भी जो आया हुआ है ना, इसकी भी कोई इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं रही। मैं आपको अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान में जब तक ये एक इदारा है हमारा, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, प्राल जिसको मरूफ है, उनकी जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी, मैं अभी एज ए चेयरमैन मैंने काफ़ी इनसे प्रेजेंटेशन ली है, इनके पास वो वसाइल नहीं है, तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हाई कोर्ट ये आउटसोर्स करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि शब्बर साहब भी आपको इस बात की मुझे हाँ कहेंगे इस बात पे कि हमने ट्रेस एंड ट्रैक और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें 7-7 साल से हम लेके आए थे, और अब जाके वो कहीं पूरे तरीके से अभी भी इन्फोर्स नहीं हो पा रही है। ठीक, मैं शब्बर साहब से इस पे बात हाई कोर्ट के भी आपके पास आता हूं, जरा इस पर मैं कमेंट ले लूं। मुझे अगर इजाज़त देते हैं आप मसूद साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझे एक तदफीन में जाना है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सर ये शब्बर साहब की गुफ्तगू सुन लें, अगर इसमें कुछ तशनगी रह गई तो फिर ये गुफ्तगू चल रही है, बस इसके बाद आपकी मर्जी है। शब्बर साहब प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इसमें हमारी खुद किफ़ालत नहीं थी, और इसमें जो है ये इफेक्टिव सिस्टम नहीं था। देखिए मैं इस मैटर पे बड़े अरसे से बाहर बैठ के भी अंदर बैठ के भी ट्रेडर्स के साथ डील करता रहा हूँ। मैंने ये इनके साथ एसोसिएशनों के साथ हज़ारों मुज़ाकरात पहले भी देखे हैं, बाद में भी देखे हैं। इन मुज़ाकरात से टैक्स कलेक्ट नहीं होते, आपको सिस्टम लाना पड़ेगा। अब पीओएस में बिल्कुल सही कह रहा है अशफाक कि पीओएस में कोई ख़राबी नहीं है, मगर अगर हमारे इंस्पेक्टर जाकर पीओएस बंद करा देते हैं या दुकानदार काउंटर पे पीओएस नहीं लगाते, उसमें ख़राबी पीओएस की नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है, आज मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैंने ट्रैक एंड ट्रेस लगवाया शुगर में, और आप जाके चेक कराएं कि मेरे ट्रैक एंड ट्रेस के बाद शुगर की रिकवरी क्या हुई। और मैं अशफाक को ये बताना चाहता हूँ जाके चेक करें कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, ट्रैक एंड ट्रेस शुगर का सारा बंद पड़ा है और सारा जाली काम हो रहा है, और सारे स्टैम्प जो चल रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस की शुगर में, स्पेशली सिंध में, वो सब जाली है। तो अगर आपने
چیزوں کو نہیں چلانا تو فیئر اینف آپ نہیں چلائیں، مگر جو چیز صحیح ہونی ہے اس کو صحیح طرح کریں، پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ باتیں نہیں کریں۔ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس کا شوگر کا آپ ہے، اس پہ میں آپ کو اور ریکارڈ پہ آج کہہ دیتا ہوں، میں نے شوگر کے بہت بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں کہ اس کو ٹریک اینڈ ٹریس میں شوگر میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں وہ ساری جعلی ہیں اور اس پہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب اگر ہمارا ٹاپ بندہ ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، ایسوسیشنوں سے بیٹھ کے مذاکرات کر کے اگر آپ ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے جاوید میاں داد صاحب کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میاں داد کچھ نام تھا، وہ 1980 سے لگا ہوا تھا، یہ بشیر میاں داد جیسے نا۔ تو یار یہ بالکل میں بھی جاتا ہوں ٹریڈر کے ساتھ بیٹھے، میں نہیں کہتا نہیں بیٹھے، اور میں آج آپ کو یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں جی الٹیمیٹلی وہی لانا پڑے گا کہ پرچیزر کا CNIC لینا پڑے گا اور آپ کو دادرہ سے لنک کرنا پڑے گا۔ دکانداروں کے سامنے ہم سرینڈر نہیں کر سکتے، کریں گے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ پھر ایک ایڈ کر دوں پھر میں اجازت جی 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 بتائیں شبر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ یہ جو شبر صاحب کہہ رہے ہیں نا، اسی سلسلے میں نے آپ کو کہا بھی کچھ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ شبر صاحب آپ سے بھی رہنمائی لیں گے اس پہ۔ ظاہری بات ہے سر بات چیت سے نہیں ہوگا نا، وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی لانی پڑے گی، انفورسمنٹ ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی تو ہے بالکل پرائم امپورٹنس ہے، اور یہ جو آپ نے مجھے شوگر کی بات بتائی ہے میں انشاءاللہ ضرور اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں، اور پرسوں ہی ٹیک اپ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ اشفاق اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سر انفورسمنٹ کی جہاں بات آتی ہے وہاں تو پھر وہ ایک ہمارا مسئلہ ہے نا، کیپچر ایلیٹ کا مسئلہ ہے، یعنی اب شوگر ملے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے عام بندے کی تو نہیں ہے، وہاں پر کس کی مجال ہے کہ جائے اور جا کر چیک کرے اور وہ سسٹم کو بند کرنے سے روکے؟ یہی مسئلہ شاید ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کے اندر ٹیکس ٹو GDP وہ 40% شیئر دیتا ہے، لیکن ٹیکس میں اس کا کوئی شیئر موجود نہیں ہے، بہت ہی معمولی سا ہے۔ تو سر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہی لوگ جن پر ٹیکس لگنا چاہیے وہ تو سب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سب سیاست کے اندر ہیں، وہ تو پاورفل لوگ ہیں، ان سے کون ٹیکس لے گا؟ وہ اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں لگاتے۔ مسعود بھائی دیکھیں نا، یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر سیکٹر میں ایک ٹیکس گیپ ہے۔ چلو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی ریسنٹ، ہم بہت ہی مائنیوٹ لیول پہ چلے گئے ہیں اور جانا بھی چاہیے چیزوں کو سالو کرنے کی۔ ابھی میں ایک ریسنٹ سٹڈی دیکھ رہا تھا، اپسوس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے فرانس کا، اس نے ایک ابھی ٹیکس گیپ پہ ایک سٹڈی کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 960 ارب روپے کا سالانہ کا ایک ٹیکس گیپ ہے ریئل اسٹیٹ، ٹبیکو، ٹائرز، فارما اور ٹی میں۔ اسی طرح ایک سٹڈی ہے جو ٹیکس گیپ کی 3% آف GDP کی ہمیں بتاتی ہے، جو ویٹ پہ ہے۔ ایگری ٹیکس کی کلیکشن ہوگی شاید 4 ارب، پروونشل سبجیکٹ ہے، درست ہے، جو سٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں 320 ارب کا پوٹینشل ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیے تو اموویبل پراپرٹی، مطلب کراچی جیسا شہر، شبر بھائی بہتر بتائیں گے کیا ایک چھوٹا سا ٹیکس دیتا ہے، پورے ملک میں 48 ارب کی کلیکشن ہے، 520 ارب کا پوٹینشل ہے۔ اسی طرح ریٹیل کا پوٹینشل 200-250 ارب کا ہے، شاید 32 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از اے لارج ٹیکس گیپ، دیر آر ایریاز وچ آر انڈر ٹیکسڈ، دیر آر ایریاز وچ are not paying their due share. But یہاں پہ I would have to agree with شبر بھائی، پاکستان میں یا دنیا بھر میں ٹیکس کے ڈراوے سے، اور وہ قائم ہوتا ہے اگر آپ ٹیکنالوجیکل سلوشن سے، مجھے پری پاپولیٹڈ ٹیکس فارم بھیجیں، یا ال کپون کو بھی جس نے پکڑا تھا وہ اس کے ٹیکس ریٹرن پہ ہی پکڑا تھا امریکہ میں، مرڈر کیس پہ نہیں پکڑا تھا۔ سو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا، ڈیٹا مائننگ کا، بہت زیادہ پرال کے ڈیٹے کا، نو یور کسٹمر کرنے کا، یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی۔ آئی تھنک نیگوشیشن سے جو بات ہے وہ ضرور آگے بڑھنی چاہیے، بٹ جب تک ڈر نہیں آئے گا۔ بٹ میں آج تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت بات کرتے ہیں ٹیکس کی، اس دفعہ کا جو بجٹ ہے نا مسعود صاحب، اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ ہے ایکسپینڈیچر سائڈ کی۔ اس میں سے ایک چیز کا میں نے ذکر کیا اور مجھے
جی جی مجھے بہت خوشی ہے کہ وزیر خزانہ نے آج پہلی بار اور شاید کل کسی شو پہ بھی کہا ہے یہ بات کہ یس پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. حکومت ایک بڑا سلو موونگ انسٹرومنٹ ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اتنا سال کام کیا ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں پچھلے 12-14 مہینے سے اینڈ آئی ہیو ہرڈ ادرز آلسو سے انکلوڈنگ شبر اینڈ تولا صاحب کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ, ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ, اور وہ کیسے ہوگی یہ تو یو ہیو ٹو برنگ ان ویری ایکسپرٹ پیپل. بائی لیٹرل سے کیسے ہوگی, ملٹی لیٹرل سے پیسے واپس تو ہوں گے بٹ ان سے ہم کیا لانگ جسٹیشن کے لے سکتے ہیں, انہوں نے بات کی. اسی طرح ڈومیسٹک سائڈ کیسے ہینڈل ہوگی, اب اس پہ بھی کانورسیشن اوپن ہونی چاہیے. دوسری جو بات ہے, انہوں نے کہا پینشن کا ریفارم. مطلب آپ حیران ہوں گے, پچھلے سال 609 ارب ہم نے اپنے بجٹ کیا تھا, اس سال 761 ارب صرف فیڈرل کی پینشنز ہو گئی ہیں. آپ مجھے خود بتائیے یہ کیسے دیا جا سکتا ہے. آگے چلیے, آپ کا جو سبسڈی ہے, ایک سیکٹر پاور سیکٹر اتنی بڑی سبسڈی کھا رہا ہے. آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی رجیم, یہ انکم سپورٹ آپ یہ بٹھا دے گا آپ کے اس کو. آپ کو ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی رجیم میں تو جانا پڑے گا نا کسی وقت, آپ اس سے انحراف تو نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ بجٹ کی اتنی کلیننگ ہونے والی ہے, اس کو ابھی 1150 میری یہ رائے نہیں رکھنا چاہیے تھا. اب میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ وائی ایم آئی سیئنگ کہ ایکسپینڈیچر سائڈ بہت بروکن ہے. پچھلے سال کے بجٹ سے اس سال کا جو ہمارا کرنٹ سائڈ کا بجٹ ہے وہ 52% بڑھا ہوا ہے. اگر میں اس پہ سے لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ وہ نکال دیجئے مارک اپ, میں نکال دیتا ہوں. 28% بڑھا ہوا ہے. یہ بھی فگر صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں جو تنخواہوں کا ایسٹیمیٹ ہے وہ 20% لیا ہوا ہے. جب یہ 30 اور 35 آئے گا تو یہ اور بڑھ جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اتنا بروکن بجٹ ہو آپ کا ایکسپینڈیچر سائڈ پہ, تو ہم نے بہت ہمیشہ بات کی ہے آن دی ٹیکس سائڈ. اور میں خود چونکہ یہ فگرز دیکھتا ہوں, مجھے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ میرے گھر میں ایک بیگم ہے, وہ شبر بھائی بھی جانتے ہیں, وہ ٹیکس کی دنیا کی ایکسپرٹ ہے, تو مجھے سمجھاتی رہتی ہے. ہاں ایک ویل سیڈ مسعود صاحب, وہ مجھے سمجھاتی رہتی ہیں. اور دوسری سائڈ پر چونکہ میں ایز اے میکرو اکانومسٹ ایکسپینڈیچر سائڈ کو سمجھتا ہوں. اب ایک اور چیز کہنا چاہوں گا, اور مجھے خوشی ہے کہ رکھا تو صرف 15 ارب ہے پرائیویٹائزیشن کا, وچ مینس کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈائیویسٹ, پر آج وزیر خزانہ نے بات تو ایٹ لیسٹ کی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے. انہوں نے بات تو کی کہ 850 ملین اتصالات میں پڑا ہوا ہے, اب صرف 300 آئے گا. آئی واز آلموسٹ گوئنگ ٹو کرائی جب انہوں نے یہ بات کی, کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے پراپرٹیز کیسے ٹرانسفر کی اور ہمیں کیا رو رہے باتیں ہیں, آئیں. آپ کا رونے کا دل چاہ رہا ہے. شبر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی دکھی ہیں, ظاہر سی بات ڈپریس ہیں, ہم بھی ڈپریس ہیں. اب یہ جو شبر صاحب یہ جو خرچے, حکومتی خرچے, ذرا یہ مجھے بتائیے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ حکومت جب آئی تو حکومت نے کہا کہ ہمیں بچت کرنی ہے اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومتیں بات تو ضرور کرتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی بچت کرنے کے بجائے ہم نے مزید سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں, مزید پینشنز بڑھائیں, تو اور اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا. تو ہم بجائے یہ کہ اس بوجھ کو کم کریں, ہم اس بوجھ کو بڑھاتے کیوں ہیں, ہم کم کیوں نہیں کر پاتے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. جناب شبر صاحب, مجھے دو چیزیں ذرا کوئکلی بتا دیجیے گا پلیز. ایک تو یہ کہ حکومتی خرچے کم کرنے کی سب بات کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے, بنیادی وجہ کیا ہے اس کی, بلکہ ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت بات ہو چکی ہے اس لیے زیادہ بات اس پہ نہیں کر رہا, IMF پروگرام ہمارا کیوں نہیں ہوا. حکومت کچھ اور بتاتی ہے, تجزیہ کار کچھ اور کہتے ہیں. جی پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کل 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ تھوڑی سلو ہے, ان کو بات تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے. اس کا ساؤنڈ سلو خان کو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ ری پروفائلنگ والی بات ہم جیسے لوگ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں, اب انہیں آج آ کے سمجھ آئی ہے. اچھا یہ سلو پتہ ہے کیوں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا پاکستان میں کوئی بندہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا. اب شہباز شریف صاحب 70+ کے ہیں, جو سب سے بڑا انسان کائنات میں انسان تھا نا, وہ کائنات کو صحیح کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا, اس نے دنیا سے پردہ کر لیا تھا. اب ہمارے ہاں اب ان بوڑھوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے جو وہ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں. ان کو ایکچولی میں بلیو کرنے لگا ہوں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی, ان کو 3 دفعہ کی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ تھوڑی دیر لگاتے ہیں.
تو یہ 70+ کے جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں نا، یہ ریٹائرڈ ہرڈ ان کو کریں اور پاکستان میں نئی ٹیم لے کر آئیں، یہ میرا سجیشن ہے، اور یہ آل پارٹیز کے لیے ہے، یہ سب ایکسپائرڈ آئٹمس ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں گورنمنٹ کی، یہ گورنمنٹ کے خرچے دیکھیں، جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو بڑھائی گئی ہے اس کو میں جسٹیفائی اس گراؤنڈ پہ کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ کو اگر آپ اس پیمانے پہ لیں کہ وہ تنخواہ کمرشل مارکیٹ کی تنخواہ کے ساتھ کس طرح میچ کرتی ہے، وہ آدمی جو کہ سرکاری ملازم ہے اگر اسی کیپیبلٹی کا آدمی باہر ہے اس کی تنخواہ کیا ہے، تو اس بیسس پر تنخواہیں جو ہے سرکاری ملازمین کی وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ بڑھنی چاہیے۔ مسئلہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کا نہیں ہے، مسئلہ سرکاری ملازمین کی سائز کا ہے، سائز کا ہے۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، سائز کم کیوں نہیں کر پاتے ہم لوگ؟ سن لیں میری بات، میں ایف بی آر میں میرے پاس 23,000 آدمی تھا، جب میں نے ایف بی آر کا پلان اپروو کرایا تھا میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اس میں سے 15,000 آدمی مجھے نہیں چاہیے، 15,000 people are not required in FBR anymore۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ سیاسی ہو یا ملٹری ہو، وہ پاکستان میں ایگزسٹنگ امپلائی کو نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ جو بات کر رہے خاقان صاحب پینشن کی لائبلٹی، اب پینشن کی لائبلٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ اس کو آپ فنڈ کر سکتے ہیں نہ اسے ختم کر سکتے ہیں، یہ ایک مونسٹر ہے جو آپ نے کریٹ کر دیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2-3 بہت ہی غلط آرڈر ہیں سر جنہوں نے وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اور کو مجھے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے بھی گفتگو کرنی تھی اور آپ سے بھی مزید IMF کے بارے میں پوچھنا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، اشفاق اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور حکومت کا سائز کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں سالہ سال سے سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں، اور بے دریغ بھرتیاں ہوتی ہیں، جس نے ہماری تمام جو سرکاری مشینری ہے اس کا بٹا بٹھا دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔